بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ذرا ٹھہریے، ایک نہایت خطرناک سوال سن لیجئے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان پوری زندگی نیکی کرتا رہے اور آخرت میں وہی نیکیاں اس کے لیے وبال بن جائیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ نماز پڑھنا، صدقہ دینا، دین کی بات کرنا، یہ سب کچھ گناہ بھی بن سکتے ہیں؟ ہاں، اگر نیت غلط ہو، اگر طریقہ غلط ہو، اگر مقصد اللہ کے بجائے لوگ ہوں۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی نیکی کے تصور کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات آئے گی جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ نیکی کیسے گناہ بن سکتی ہے؟ اسلام میں نیکی صرف عمل کا نام نہیں، بلکہ نیت، طریقہ اور مقصد تینوں کا مجموعہ ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے نہ ہو، طریقہ سنت کے مطابق نہ ہو، مقصد دنیا، شہرت یا لوگوں کی تعریف ہو، تو وہ نیکی قبول نہیں بلکہ مردود ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں سب سے پہلی چیز جو نیکی کو برباد کرتی ہے وہ ریاکاری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ غور کریں، یہاں نماز جیسی عظیم عبادت پر بھی وعید آئی ہے کیونکہ نیت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے نیکی برباد ہوتی ہے وہ ہے احسان جتانا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، تکلیف دے کر اور احسان جتا کر، یعنی نیکی کی مگر بعد میں زبان یا رویے سے اسی نیکی کو خود برباد کر دیا۔ تیسری چیز جو نیکی کو برباد کرتی ہے وہ ہے بری نیت، کیونکہ نیت کے بغیر نیکی بے وزن ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت فاسد ہو تو عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ریاکار کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک ہے۔ قالو، پوچھا گیا وما الشرک الاصغر، چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریا، یعنی نیکی اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ نیکی شرک کے قریب لے جاتی ہے۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو ریاکاری کے مرتکب بنیں گے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عالم، مجاہد اور سخی جو نیکی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بظاہر سب سے بڑی نیکیاں اگر غلط نیت سے ہوں تو سب سے پہلے جہنم کا سبب بن سکتی ہیں۔ دین کی بات اس لیے کرنا کہ لوگ عالم کہیں، صدقہ اس لیے دینا کہ لوگ سخی کہیں، عبادت اس لیے کرنا کہ لوگ نیک سمجھیں، اصلاح اس لیے
کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، یہ سب بظاہر تو نیکی ہیں مگر حقیقت میں نفس کی عبادت بن جاتی ہے۔ نیکی کو نیکی کیسے رکھا جائے؟ سب سے پہلے ہمیں نیت اللہ کے لیے کرنی چاہیے اور ہمارا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل کے اندر عاجزی ہونی چاہیے اور خود کو بہتر سمجھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ وہ نیکیاں کس کے لیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری ساری نیکیاں ہمارے ہی خلاف گواہی دے دیں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص والی نیکی اور دکھاوے والی نیکی سے محفوظ فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری اور بری نیت سے بچائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔